کسرا اور قیصر دونوں سلطنتوں کے لوگ ریشمی گدے، تکیے، غلاف اور اس طرح مخمل کے بستر استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس وقت کی یہ دو سلطنتیں، ایک ایران تھی جو اس وقت موجود ہے ایران، پھر الحمدللہ اسلام کے زیر سایہ سلسلہ رہا، پھر یہ عرصے دراز تک الحمدللہ وہی مسلمانوں کے سنی عقیدے کے مطابق یہ سلطنت تھی۔ تقریباً 200 سال قبل یہ اہل تشیع میں منتقل ہوئی، 200 250۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہے۔ اب فرقوں کی آپس کا اختلاف وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، لیکن سر دست یہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے۔ اور سامنے والے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یا فلاں ہے، یا فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم غیر مسلم عیسائی یا یہودی پاور میں ہوں گے، اور جو ہمارے مد مقابل ہے اس کو پاور حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک تھیم ہے یا ایک عنوان ہے، مرکزی خیال ہے۔ تو بہرحال آزمائش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن ہی کامیاب ہے، جو صاحب ایمان ہے وہی کامیاب۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتا ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو ہر بیکار بات سے دور رہتا ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، سوائے نکاح کے یا باندی کے وہ کسی اور کی طرف بدکاری کی طرف نہیں جاتا، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتا، وہ مومن کامیاب مزید فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لازم بات ہے نماز اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، عاجزی ہے۔ جو بندہ یہاں آ کر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ حقیقی بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، فیصلہ تو اللہ کا۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ بھی ایک لفظ کے اوپر تفسیر میں علماء نے بات کی ہے، اور ایک آیت سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے کہ وارثون فرمایا ہے مسلمانوں کو۔ وارث تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی جائیداد، کسی کی ملکیت کا بعد میں مالک بن جائے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کی ملکیت رکھی ہے، تو وراثت کس چیز کی؟ تو اس کے اوپر بحث کی ہے کہ اصل سارے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ رکھی۔ اب جو مومن ہو گیا اس کو تو اپنی پرسنل ملے گی، لیکن جو شخص مسلمان نہ ہوا تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا تھا وہ بھی مومنوں کو عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی اس زمانے میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، دروازہ تو کھلا ہوا ہے سب کے لیے، پیغام سب کے لیے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا جو حق وہاں رکھا ہوا ہے وہ انہیں ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں مسلمان ہوتے اور اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں تو وہ والا حصہ اٹھا کر مومنوں کو بطور وراثت منتقل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت، پچھلے ہفتے ہم نے اس کو سماعت کیا تھا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ حضرت آدم کا تذکرہ ہے جو ہمارا مرکز ہیں، اور اس کے بعد پھر چینج ہو گیا، لیکن بنیاد مٹی سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر، پانی کا قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ پہلے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، پھر وہ منتقل ہوا دوسرے مرحلے میں، اور پھر فرمایا
ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں منتقل کر دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت کو چڑھا دیا. آپ دیکھیے مراحل انسان کہ پہلے اس کی تخلیق مٹی سے ہو رہی ہے، پھر پانی سے، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا گیا، پھر اس کو ہڈی بنا دیا گیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان کو جنم دے دیا. اللہ اکبر. یہ سارے مراحل ایک خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے اس کو بنانے کے بعد اس کو دنیا میں بھیج دیا. اب انسان تکبر کر رہا ہے، دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پر، پاور کی بنیاد پر، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. رب عز و جل، برکت والا رب، کتنا ہی بہترین خلق اور تخلیق فرمانے والا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے، اپنے قادر ہونے کی دلیل ارشاد فرمائی. پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم ضرور بضرور مر جاؤ گے، مرو گے. یعنی آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم کو قیامت میں دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. یہاں پہ ان تمام لوگوں کے لیے توجہ اور فکر پیش کی گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی میں ساری آسائش ہے. فرمایا نہیں، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اب یہاں سے جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا. تو یہ شروع اگر ملا لیں، مومن کامیاب ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا جو مومن ہوں گے. بنایا سب کو ہے، پیدا سب کو کیا ہے، موت سب کو دے گا اور دوبارہ سب کو ہی اٹھائے گا. مزید فرمایا اپنی قدرت کا اظہار کے لیے کہ ہم کون ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. راستے. اب ہمارے اوپر 7 راستے کون سے؟ تو اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ آسمان ہے. طریقہ آسمان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع طرائق آتی. آسمان میں راستے کس چیز کے؟ تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھا کر، آسمانوں سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ عرش تک ان اعمال خیر کو پہنچایا جاتا ہے. اور اسی طرح مومن جب مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کو بھی یہاں سے آسمانوں عرش تک لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے گزرتا ہے اس کے ایمان کی خوشبو سے وہ علاقہ مہک جاتا ہے. اور کافر کو بھی لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کی بدبو سے سارا علاقہ بدبودار ہو جاتا ہے. تو جب ہی ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اور قرآن و سنت میں یہ بات عرض کی گئی، پیش کی گئی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کی فکر کرو. اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی مقدار خاص میں اتارا ہے. اگر آسمان سے سارا پانی اتر جائے تو ادھر طوفان آ جائے. تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اترتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھی نکال کے استعمال کیا جاتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو ختم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. خشک ہو جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، سمندر، دریا، نہریں
یہ پانی اپنا پیچھے کرنا شروع کر دیتے، خشکی کی طرف، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، بورنگ خشک ہو جاتی ہے، اتنی کہ انسان اپنی خود طاقت لگا لے لیکن پانی نہیں نکلتا۔ تو وہ اللہ ہے جو اوپر سے پانی اتار رہا ہے، ٹھہرا رہا ہے، اور چاہے تو اس کو بالکل ہی زیر زمین فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل پانی کو قرار فرمایا، پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں کھجور کے، انگوروں کے۔ اچھا، یہ دونوں پھل جو ہیں وہ پہاڑی ایریاز میں یا خشک جگہوں پر ہوتے ہیں، تو دیکھیے جہاں بظاہر ہریالی نہیں ہوتی لیکن اللہ وہاں درخت بھی پیدا فرما رہا ہے اور فروٹ بھی عطا فرما رہا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان باغات میں تمہارے لیے بکثرت پھل پیدا کیے ہیں اور جن میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا درخت بھی بنایا ہے جو طور سینا یعنی کوہ طور سے نکلتا۔ تنبت بالدہن، اور وہ جو درخت ہوتا ہے وہ تیل نکالتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور وہ تیل کھانے کے استعمال میں آتا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت۔ پہاڑوں میں درخت پیدا کیا، اس سے ایک دانہ نکلا، اس کو نچوڑا تو اس میں سے تیل نکل آیا، آپ فروٹ بھی کھا رہے ہو، تیل بھی استعمال کر رہے ہو۔ یہ کون ہے جو سنگ لاخ پتھروں والی جگہ میں درخت کو نکال رہا ہے، فروٹ پیدا فرما رہا ہے؟ یہ رب عز و جل ہے۔ یعنی جہاں ممکنات نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کام ہو جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ دیکھو، اگر گائے کاٹ دو، بکری کاٹ دو تو اندر آپ کو کہیں دودھ کا کوئی اسٹوریج نظر نہیں آئے گا، خون نظر آئے گا، آنتیں نظر آئیں گی، کھایا ہوا کھانا نظر آ جائے گا، دودھ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون سی فیکٹری ہے جو اس کے اندر کھانا گھاس کھاتا ہے، سوکھا چارہ کھاتا ہے، یہ جانور یا انعام، اور اس کے بعد بہترین قسم کی چکنائی والا دودھ اس میں سے برآمد ہو رہا ہے، گھی نکل رہا ہے، مکھن نکل رہا ہے۔ کھا وہ سوکھا مال رہا ہے، بالکل خشک، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، اور اس سے نکل جو رہا ہے وہ سفید نکل رہا ہے، تر نکل رہا ہے، چکنا نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک چیز سے دوسری، اور دوسری بھی بالکل پہلے سے ڈیفرنٹ۔ آخر یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں ان میں سے پلاتے ہیں جو اس کے پیٹ میں ہے۔ اب پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے مزید بھی منفعتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اونٹ ہے تو سفر ہو رہا ہے، گائے بھینس ہے تو بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، گائے بھینس سے کھایا جا رہا ہے، بیل سے ہل چلایا جا رہا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور ہیں جو تم کھا بھی رہے ہو، کچھ کھائے جاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھائے جاتے، جیسے گدھا، گھوڑا کھانا منع ہے، مکروہ ہے۔ گدھا کھانا حرام ہے، گھوڑا کھانا مکروہ ہے کہ یہ جہاد کا جانور ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نشانی ہے کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اور کشتیوں میں بھی تم سوار ہوتے ہو۔ کشتی سخت ترین پانی کی طوفانی لہریں ہیں، لیکن وہ ٹنوں من بوجھ لے کر کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں۔ ہوا سے وہ چلا کرتی تھیں، ہوا چلانے والا کون ہے؟ اس کو ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ یہاں سے وہاں تک اپنی منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف ایک کشتی کے معاملے کو دیکھ لینا پوری دنیا میں، آپ دیکھیں ہرمز ایک جگہ بند ہوا، باقی جگہ تو چل رہا، کس طرح پریشانی کا سامنا پوری دنیا کو ہو گیا۔ اب اگر یہی کشتیاں اللہ کی طرف سے روک دی جائیں اور یہ سارے سمندر سیل کر دیے جائیں، برف جیسے سلی بن جائیں، بتائیے پوری دنیا کہاں کھڑی ہوگی؟ کتنے اپنے لیے ایکسپورٹ امپورٹ تجارت کے کام کر سکے گی؟ اس کشتی میں بھی تمہارے لیے
عبرت اور نشانی ہے کہ دیکھو یہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، یا ہم اسے یہاں سے وہاں تک جانے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔